الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ تعالی علیہ وعلى آلہ واصحابہ وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تطع كل حلاف مہین ہماز مشاء بنمیم مناع للخیر معتد اثیم عتل بعد ذلک زنیم ہے کہ آپ ان لوگوں کی اتباع مت کریں جو جھوٹی قسمیں اٹھاتے ہیں، کمتر ہیں، ہماز مشاء بنمیم، طعنے دیتے ہیں اور چغل خور ہیں۔ بڑی زبردست کوالٹیز ہیں یہ، ٹھیک ہے نا۔ میں نے اس پر پچھلے ہفتے بہت تفصیل سے بیان کیا تھا کہ طعنے دینا کب جائز ہے اور کب ناجائز ہے۔ اصل تو یہ کہ ناجائز ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کی اجازت ہے۔ مشائم بنمیم، جو برے لوگ ہیں ان کی خصلتیں بیان ہو رہی ہیں۔ ان میں ایک خصلت جس پر آج انشاءاللہ بیان کروں گا، مشائم بنمیم، چغلیاں لے کے چلتا ہے۔ ماشی عربی میں کہتے ہیں چلنے والے کو، مشا چلتا رہتا، کام ہی یہی ہو۔ تو چغل خور جو ہے، پہلے میں بتاؤں چغلی کہتے کس کو ہیں۔ ایک ہوتی ہے غیبت، ایک ہوتی ہے چغلی۔ غیبت کا مطلب ہے کسی کی کوئی بھی برائی اس کی غیر موجودگی میں، جو گناہ اللہ نے چھپایا ہوا تھا، کسی کے گناہ پہ اللہ نے پردہ ڈالا تھا، آپ نے اس کا راز فاش کر دیا، اس کو بھی غیبت کہتے ہیں۔ اور بھی کسی کا کوئی بھی عیب اس کی غیر موجودگی میں بیان کرنا، یہ بھی غیبت کہلاتا ہے۔ مثلا کوئی چھوٹے قد کا ہے، آپ نے کہا ٹھگنا سا تو ہے، اس کے سامنے کہیں گے کہ طعنا ہے۔ اگر یہ بات اس کے سامنے کہیں گے تو یہ کیا کہلائے گا؟ طعنا۔ یہ بھی اہل جہنم کی صفات ہیں۔ کوئی ہکلاتا ہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں اس کے سامنے، یہ بھی طعنا ہے۔ اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان، جو عیب ہوتے ہیں نا جسمانی، موٹا ہے کوئی بہت زیادہ، اس کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کر رہا ہے، بھائی وہ تو اتنا موٹا ہے، اس کو دیکھو، حالت دیکھو اس کی، تو برائی کر دی نا آپ نے۔ شکل اچھی نہیں ہے، بھائی وہ تو شکل دیکھو، اندھیرے میں تو نظر ہی نہیں آتا، اتنا کالا ہے بھائی۔ تو کسی بھی لحاظ سے کسی کی بھی کوئی برائی بیان کریں گے اس کی غیر موجودگی میں، تو یہ کیا کہلائے گی؟ غیبت۔ چغلی اس سے ایک الگ چیز ہے۔ چغلی کہتے ہیں کہ اکثر چغلی ہوتی ہے حکام بالا کو شکایتیں لگانا، نا جیسے بچے اماں سے لگا رہے ہوتے ہیں شکایتیں، امی آپ کو پتہ ہے یہ ایسا ہے، یہ ویسا ہے، تو شکایت سامنے بھی ہوتی ہے اور غیر موجودگی میں بھی۔ جب یہ اصلاح کی نیت سے ہو تو نہی عن المنکر کہلاتی ہے، اور جب یہ فساد پیدا کرنے کے لیے ہو تو اسی عمل کو چغلی کہا جاتا ہے۔ نہی عن المنکر اور چغلی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں، نیتوں سے فرق ہو جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ دیکھو، آپ نے اپنے باس کو شکایت لگائی کہ وہ امپلائی جو ہے نا وہ تمیز سے کام نہیں کرتا، سر اس سے کمپنی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ آپ کی واقعی دل میں نیت ہے کہ یار ایک چیز ہے، کمپنی تباہ ہو رہی ہے، میں بتا دوں، تو دل میں واقعی جذبہ خیر خواہی کا۔ بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کی ابا کو شکایت لگائی کہ ابا یہ کنٹرول سے باہر ہے، اس کو میں نے 2-3 دفعہ پائپ میں بیٹھا ہوا دیکھا ہے، اس میں چرسی بیٹھے ہوتے ہیں نا پائپ میں، اور بھائی کے دل کے اندر یہ جذبہ ہے کہ کسی طرح میرا چھوٹا بھائی اس برائی سے بچ جائے، میں سمجھاؤں گا نہیں مانے گا، ابا کو بتا دو، کاش یہ چھوڑ دے اس برائی کو، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ کام کیا کہلائے گا؟ نہی عن المنکر، کہ برائی سے روکنے کی فکر۔ لیکن یہی بڑا بھائی
اس نے دیکھا چھوٹے بھائی کو چرسیوں کے ساتھ، معذرت کے ساتھ کوئی اور غلط ایکٹیویٹی میں دیکھا، لیبل لگا رہا ہے نہیں علی المنکر کا، لیکن دل میں لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ ایک برائی سامنے آئی، ابا کو بتاؤں گا، ابا کی نظر میں اس کی ویلیو کم، میری ویلیو زیادہ، کہ تو بڑا نیک ہے، مجھے بتاتا بھی یہ گھر میں کیا ہو رہا ہے. یا باس کو بتاؤں گا کہ فلاں جو ملازم ہے وہ تو ٹائم پہ نہیں آتا، سر آپ کو معلوم ہے وہ ٹائم پہ نہیں آتا، حاضری میں پوری حاضری لگاتا ہے، اور سر میں آپ سے اصل میں ایکچولی میں چاہتا ہوں کہ کمپنی کو نقصان نہ ہو. میں یہ سب چیزیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ تاکہ ذرا ہم آئے ہیں، ہم نے ایک ایگریمنٹ کیا، اچھا کمپنی کو فائدہ ہوگا، ہمیں فائدہ ہوگا، سر آپ کو آپ خوش ہوں گے تو ہم خوش ہوں گے. تو سر دیکھیں جو بھی ہے اوپر سے جو ہے نا لیبل یہ لگایا جا رہا ہے، لیکن اندر سے لڈو پھوٹ رہے ہیں کہ چلو کوئی بندہ شکایت لگانے کے لیے مجھے ملا، سمجھ رہے ہیں، کوئی بندہ ملا شکایت لگانے کے لیے کہ اس کی اب ویلیو کم ہو جائے گی، باس کی نظر میں میری ویلیو بڑھ جائے گی. تو یہ اندر سے پتہ چلے گا کہ لڈو پھوٹ رہے ہیں شکایت لگاتے ہوئے، مزہ آ رہا ہے، تو یہ نہی علی المنکر نہیں ہے، یہ چغل خور ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چغلی. تو مارکیٹ میں چل کیا رہا ہے بھائی؟ نہی علی المنکر تو ہے ہی نہیں. جو چیز چل رہی ہے نا، جب ہم کسی کی شکایت لگاتے ہیں دل میں خوشی ہو رہی ہے کہ اس کی ویلیو گر رہی ہے، سمجھ لو آپ کی نیت اچھی نہیں ہے، آپ معاشرے میں اصلاح نہیں چاہتے. گھروں میں ایسا ہوتا ہے، گھروں میں رہنے والی خواتین شوہر کے سامنے اس کی بیوی کی برائی کر رہی ہیں. اگر برائی اس نیت سے کی جا رہی ہے بھائی کنٹرول کر لے، ان کا گھر بس جائے گا، خام خمیں ایسا نہ ہو کہ معاملہ اور آگے چل کے خراب ہو جائے، تو یہ ہے نہی علی المنکر، برائی سے روکنے کے لیے کام ہو رہا ہے. لیکن اکثر ایسا ہوتا نہیں ہے. چسکے لے لے کے جب شکایتیں لگائی جائیں گی تو سمجھ لو کہ یہ شکایتیں چغلی میں آتی ہیں، نہی علی المنکر میں نہیں آتی. نہی علی المنکر میں انسان میں اصلاح کا جذبہ ہوتا ہے، لہذا وہ ایسی صورت اختیار کرے گا، سب سے پہلے وہ یہ کام کرے گا کہ اگر شکایت کے بغیر اصلاح ہو جائے تو یہ کام زیادہ اچھا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ پہلی مثلا بڑے بھائی نے چھوٹے بھائی کو یا چھوٹے نے بڑے کو دیکھا، وہ ڈائریکٹ ابا تک پہنچنے سے پہلے کوشش کرے گا کہ ایک دفعہ خود سمجھائے، بلکہ خود بھی براہ راست بات کرنے کے بجائے کہ یار سامنے والے کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے راز پر میں مطلع ہو گیا ہوں، تو یہ میری نگاہوں میں نہ گر جائے کہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے نا. ارے آپ نے کسی کو برائی کرتے ہوئے دیکھا، اب آپ جا کے اس کو بتا رہے ہیں کہ یہ نہ کرو، تو اس سے اس کے دل میں خیال آئے گا کہ یار اس نے مجھے دیکھ لیا ہے، اب میں اس کی نظر میں تو گر گیا. تو اچھے لوگ سامنے بھی نہیں بتاتے، یہ شو کرتے ہیں جیسے ہمیں پتہ چلا ہی نہیں ہے. کسی بڑے مولانا صاحب کو آپ نے ایک سگریٹ پیتے ہوئے دیکھ لیا، مولاناؤں پہ تو سوٹ نہیں، میں مثال دے رہا ہوں تاکہ ایک مہذب مثال آئے نا. سگریٹ کی مہذب تو نہیں ہے، لیکن کوئی ایسی مثال تو برائی تو ہو نا کم از کم. وہ بڑے عالم تھے، علماء سگریٹ نہیں پیتے. بہت سی چیزیں ایک عام لوگوں پہ اتنی بری نہیں ہوتی، لیکن علماء پہ آپ نے دیکھا بہت بڑے بزرگ ہیں پی رہے ہیں بیٹھ کے، چرس نہیں ہے اس میں، خالی سگریٹ پی رہے ہیں. وہ بیچارے چھپ کے پی رہے ہیں، ان کو کوئی عادت پڑ گئی تھی بچپن میں. میں نے ایک مولانا صاحب کو دیکھا تھا سگریٹ پیتے ہوئے، سفر میں تھا، حقیقت ہم سفر میں تھے، ایک مولانا صاحب تھے ہمارے ساتھ، بڑے اچھے عالم ہیں، آپ لوگ جانتے نہیں. تو وہ کیا ہوا کہ ہم کہیں ٹھہرے تو وہ انہوں نے سگریٹ نکالی، کونے میں جا کے نا پی رہے ہیں بیٹھ کے، جلدی جلدی پی رہے ہیں. میری نظر پڑ گئی تو میں نے ایسا کر دیا جیسے مجھے پتہ چلا ہی نہیں. بھائی ان کا ذاتی معاملہ ہے، نہیں پینی چاہیے، غلط چیز ہے، لیکن اب سگریٹ پینا اتنا برا نہیں ہے جتنا میں جا کے بتاؤں مجھے پتہ چل گیا بھائی میں نے دیکھ لیا. جیسے بچے نہیں ہوتے، بچے ایسے کر رہے ہوتے ہیں نا، میں نے تو دیکھ لیا. وہ پاگل والا نہیں، چھو لیا سنا ہے نا. وہ ایک ڈاکٹر، ابے یار پرانے لوگ تھک جاتے ہیں، کہتے ہیں یار گھسے پٹے لطیفے سنا رہے ہو مفتی صاحب، لیکن نئے لوگوں کا تو حق بنتا ہے نا. وہ ایک پاگل صاحب نکلے، ایک ڈاکٹر نکلا بریف کیس لے کے نا اپنی کلینک سے،
بڑا 3 پیس سوٹ ٹائی میں, بڑے مہذب. تو ان کو دور سے ایک پاگل نظر آیا. پاگل تو ویسے ہی کسی بھی چیز کو گھورنے لگتا ہے, تو گھور رہا ہے ڈاکٹر صاحب کو. ڈاکٹر صاحب نے جب اس کی طرف دیکھا ڈر گئے کہ یار پاگل ہے, پتہ نہیں عجیب سا آدمی لگ رہا ہے. تو جانا جس طرف تھا ڈاکٹر صاحب نے وہ پاگل ہی کی سمت تھی, تو ڈاکٹر صاحب نے سمت چینج کر لی نا ڈر کی وجہ سے, دوسری طرف چلنا شروع ہو گئے. وہ پاگل ہے, اس کو تو کچھ بھی کر لینا, اس کی سمجھ میں کچھ نہیں آیا. اس نے کہا چلو میں بھی ادھر ہی چل لیتا ہوں. بھائی جب پاگل نے ڈاکٹر صاحب کو گھور کے دیکھا تو ڈاکٹر صاحب نے بھی گھور کے دیکھا, تو پاگل اور گھورنے لگا نا. پاگل تو نقل اتارتا ہے نا. اب ڈاکٹر صاحب نے میڈیکل سائنس تو پڑھی ہے, پاگلوں کی نفسیات انہوں نے نہیں پڑھی تھی, تو وہ مخالف سمت میں چلنا شروع ہو گئے. ڈاکٹر نے بھی, وہ پاگل نے بھی اسی سمت میں چلنا شروع کر دیا. ڈاکٹر صاحب نے دیکھا یہ تو ادھر ہی آ رہا ہے, وہ اور گھبرا گئے, تھوڑا اسپیڈ بڑھا لی انہوں نے, پاگل نے بھی اسپیڈ بڑھا لی. ڈاکٹر صاحب نے بھاگنا شروع کیا, پاگل نے بھی بھاگنا شروع کیا. اب تگڑ تگڑ وہ اسپیڈ میں بھاگ رہے ہیں, پاگل پیچھے اسپیڈ میں بھاگ رہے. وہ تو ڈر گئے نا بیچارے, بھاگتے بھاگتے گر گئے. ڈاکٹروں کو بھاگنے کی تربیت تو ہوتی نہیں ہے. دھڑام سے نیچے گرے, پاگل آ کے ان کے اوپر گر کے کہتے چھو لیا. ڈاکٹر نے کہا کمبخت, تو چھونا ہی تھا تو مجھے پہلے بتا دیتا یار, اتنی ٹینشن میں ڈال. جیسے اس پاگل نے کہا تھا نا چھو لیا. تو ایسے ہی بعض دفعہ وہ میں بھی یہ کہہ سکتا تھا, میں جا کے کہہ سکتا میں نے سگریٹ پیتے ہوئے آپ کو دیکھ لیا, آپ اتنے بڑے عالم ہو, آپ سگریٹ پی رہے ہو, شرم نہیں آتی؟ یہ تو بازاری لوگ یہ کام کرتے ہیں بھائی, یہ تو ایسے ہی وہ ڈبو اسنوکر والے کر رہے ہوتے ہیں. ہم نے دیکھا, ہم کنی کترا کے نکل گئے جیسے ہمیں پتہ ہی نہیں. لیکن اللہ کی قدرت کہ وہ دوبارہ وہ پی رہے تھے, دوبارہ کہیں اسٹاپ پہ اترے تو بالکل میرا سامنا ہو گیا, صاف سامنے ہی آ گیا نا. میں نے ان سے کہا بے فکر رہیں, کسی کو نہیں بتاؤں گا. میں نے کہا کہتے ہیں تو میں 2 ڈبے گولڈ لیف کے آپ کے لیے اور لے آتا ہوں, بے فکر رہیں. اچھا یہ میں واقعہ کیوں سنا رہا ہوں؟ ہر ایک کو نصیحت بھی نہیں کرنی چاہیے. وہ بڑے آدمی تھے, اب میں ان کو کہتا حضرت سگریٹ اچھی بات, او بھائی یہ ہمارا ہیڈک نہیں ہے, چھوڑ دو, وہ زیادہ اچھا جانتے ہیں کہ اچھی چیز, وہ کہہ گے مجھے پتا ہے کہ اچھی چیز ہے یا نہیں ہے, زیادہ فنڈر بننے کی ضرورت. میں آپ کو اگر حلف اٹھا کے کہوں نا, قسم اٹھا کے, کہ آج نہی عن المنکر کا جو طریقے مارکیٹ میں چل رہے ہیں نا, ان طریقوں سے فائدے کے بجائے نقصان زیادہ ہو رہا ہے. ہر چیز میں ٹانگ مت اڑاؤ. علماء نے یہ بیان کیا ہے, یہ مسئلہ لکھا ہے کہ نہی عن المنکر اس وقت فرض ہے جب فائدے کی امید ہو, اور اس وقت حرام ہے جب فائدے کے بجائے نقصان کا خطرہ ہو. اور جب نہ فائدہ ہو نہ نقصان ہو تو مستحب ہے, واجب نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں بھائی؟ بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کو پتا ہے میں اس کو اس گناہ سے روکوں گا, یہ نہیں رکے گا, لیکن کوئی نقصان بھی نہیں ہوگا, کوئی الٹا سیدھا فضول باتیں بھی نہیں کرے گا. تو ایسی صورت میں نہی عن المنکر واجب نہیں ہے. یہ جو حدیث میں آتا ہے نا کہ تم لوگوں کو برائی سے روکو, نہیں روکو گے تو کیا ہوگا کہ اللہ سب پہ عمومی عذاب نازل کرے گا. اس طرح کی جتنی حدیثیں ہیں جس میں نہی عن المنکر, نہی عن المنکر سمجھتے ہیں گناہ سے روکنا, بہت ساری حدیثیں ہیں جس میں آتا ہے کہ جو گناہ سے نہیں روکتے وہ بھی ان کے ساتھ گناہ میں شریک سمجھے جائیں گے. تو یہ علماء کا اجماع ہے کہ یہ اس صورت میں ہے کہ جب روکنے سے فائدے کی امید بھی ہو. اگر فائدے کی امید نہیں ہے تو پھر گناہ سے روکنا فرض نہیں ہے, لیکن مستحب ہے کہ بھائی شاید فائدہ ہو جائے نا. جیسے قرآن مجید میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار مت کرو. بنی اسرائیل کمبخت ہفتے کو جال لگا لیتے تھے کہ پھنس جائیں گی, نکالیں گے اتوار کو, شکار تو ہو گیا نا وہ. تو قرآن کہتا ہے کہ ایک فریق نے ان کو سمجھانا شروع کیا کہ یہ غلط کر رہے ہو, اللہ کا عذاب آئے گا. تو دوسرے فریق نے کیا کہا, 3 فریق بن گئے تھے, 3 دھڑے. ایک جو اس گناہ میں مبتلا تھا, ایک جو اس گناہ سے روک رہا تھا, اور ایک جو نیوٹرل تھا, روک بھی نہیں رہا تھا. تو جو نیوٹرل تھا نا, جو گناہ کر بھی نہیں رہا تھا اور روک بھی نہیں رہا تھا, اس نے روکنے والوں سے کہا لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا,
ایسی قوم کو کیوں روکتے ہو جن کو ہلاک کرنے کا اللہ نے فیصلہ کر لیا ہے؟ کیا مطلب؟ ان کو یقین تھا کہ یہ اتنے ڈھیٹ ہیں, ان کو روکنے میں ٹائم ویسٹنگ کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, اور یہ تو پکا ڈکا یہ مرنا انہوں نے عذاب میں. قوم کے حالات دیکھے ہوں گے نا انہوں نے گناہ گاروں کے, بھائی ان کو سمجھانا بھینس کے آگے بین بجانا. تو اللہ نے اس طبقے کی برائی بیان نہیں کی ہے قرآن میں کہ یہ بھی بڑے غلط تھے, ہے بھائی جو روکنے والے پر اعتراض کر رہے ہیں, لما تعظون قوما, کیا کہہ رہے ہیں بھائی تم ایسی قوم کو کیوں سمجھا رہے ہو جس نے ماننا ہی نہیں ہے, ٹائم ویسٹ کیوں کر رہے ہو؟ تو اس طبقے کو بھی اللہ نے برا نہیں کہا. تو پتہ چلا یہ بھی جائز ہے کہ آپ نہی عن المنکر ایسے موقع پہ نہ کریں. تو کرنے والوں نے کیا کہا؟ معذرۃ الی ربکم, بھائی قیامت کے دن اللہ کے سامنے عذر پیش کریں گے, اللہ ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا, ہم روک سکتے تھے ہم نے روک لیا. ولعلہم یرجعون, اور ٹھیک ہے کہ ان سے ماننے کی امید نہیں ہے لیکن شاید ان میں سے کوئی رک جائے. بعض چیزیں انسان اسباب کی دنیا میں ناممکن سمجھ رہا ہوتا ہے لیکن وہ ممکنات میں ہوتی ہیں. تو اس لیے فقہا نے اصول, فقہا قرآن و حدیث کو بڑا اچھا سمجھتے ہیں. آج تو بزرگوں سے فقہا سے اعتماد ختم کیا جا رہا ہے نا, کسی سے نہیں سمجھو ہم سے سمجھو. تو ہم ہی پہلے فنٹر دنیا میں پیدا ہوئے ہیں جن سے آپ قرآن سمجھو گے. ہم کہتے ہیں بہت لوگوں نے سمجھا ہوا ہے ان سے سمجھو. ہاں اس میں کچھ غلط لوگ بھی آئے ہیں, تو سارے غلط تھوڑی ہیں, صحیح لوگ زیادہ ہیں الحمدللہ. اسلامی تاریخ میں اتنی بدگمانی کہ سب کو غلط سمجھنا شروع کر دو. سارے مفسرین ٹھیک ہیں, سارے محدثین, سارے فقہا یہ سب صحیح ہیں اور اب تک صحیح آ رہے ہیں. گڑبڑیں بھی ہوئی ہیں لیکن اچھے لوگ بھی ہول سیل کے حساب سے ہیں مارکیٹ میں. ایسا امیج بنایا جا رہا ہے نا, یوٹیوب پہ ایک فنٹر اٹھے گا وہ یہ شو کرائے گا جب میں نے قرآن کو سمجھا, باقی سب کیا کر رہے تھے. اور کہتے ہیں جب ان سے کہا جائے یار یہ تو کسی کا بھی عقیدہ نہیں ہے, کہتے ہیں میں قرآن کو ڈائریکٹ سمجھتا ہوں, میں شخصیات کو درمیان میں نہیں لاتا. تو لوگ بھی تو آپ سے سمجھ رہے ہیں نا, ٹھیک ہے نا, لوگ آپ کی شخصیت کو درمیان میں لائیں تو ٹھیک ہے, اور جب ہم باقی شخصیتوں کو لائیں تو وہ شخصیت پرستی ہے. تو کہتے ہیں ہم دلیل سے بات کر رہے ہیں اس لیے ہماری بات مانو تو شخصیت پرستی نہیں ہے. اس کا مطلب وہ جو پرانے فقہا تھے وہ سنٹیکس بک بورڈ کی کتابیں پڑھ کے انہوں نے فتوے دیے. ایسی ایک صاحب سے میری بات بحث ہو رہی تھی, وہ کہہ رہے ہیں کہ میں نے کہا امام حنیفہ کا یہ قول ہے, کہہ رہے ہیں میں قرآن و حدیث کو مانتا ہوں, امام حنیفہ کو نہیں مانتا. میں نے کہا اس کا مطلب امام حنیفہ تورات انجیل کو مانتے تھے, وہ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے تھے. تو یہ لیبل ہے مارکیٹ میں, یہ دم نہیں ہے, ان تلوں میں تیل نہیں ہے, سمجھ رہے ہیں, اس لیے زیادہ ان سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو خیر, تو اللہ, ہاں اس لیے اس آیت سے کیا استدلال کیا فقہا نے کہ بھائی نہی عن المنکر کی اگر امید ہی نہیں ہے, یعنی امید ہی نہیں ہے ماننے کی, تو پھر چپ رہنا جائز ہے. بہتر اس وقت ہے جب ماننے کے بجائے الٹا اور فساد کی. جیسے آپ نے کسی کو نماز کا کہہ دیا, آپ کو پتہ ہے یہ اتنا غلط آدمی ہے, یہ علماء کو برا بلا کہنا شروع کر دے گا, اس کو نماز کا بولو گے, جاؤ مانتا نہیں, تو بھائی چپ کرو. کیونکہ جب زبان سے علماء کو نماز کو برا بلا کہے گا تو اور زیادہ پکا بے نمازی بنے گا. آپ کیوں اس کو ایسے عمل پہ مجبور کر رہے ہو؟ جیسے قرآن میں آتا ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. بتوں کو برا بھلا کہنا یہ اسلام کا حکم ہے, اصل حکم یہی ہے. کیونکہ نہی عن المنکر, بتوں کی عبادت ایک منکر ہے نا, منکر کہتے ہیں برائی کو, منکر ہے نا. تو اس منکر کو ختم کرنے کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ آپ بتائیں کہ یہ لچڑیں کچھ بھی نہیں کر سکتے. ارے ایسے ہی تو ان کے دل سے عظمت نکلے گی نا. آپ اگر یہ بتاؤ ہاں بھی بہت قابل تعظیم ہے یہ, تو وہ بت پرستی چھوڑیں گے؟ تو برائی کو روکنے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی بتوں کی عبادت کرتا ہو, آپ اس کے سامنے بولیں کہ یہ بت کسی کام کے نہیں ہے, یہ ایسے ہی ہیں, یہ یوں ہے, یہ یوں ہے, برا بلا کہو ان کو. لیکن قرآن نے کہا ایسے موقع پہ برا بلا کہنا کہ آپ کو یہ خطرہ ہے کہ یہ آپ کے اللہ کو برا بلا نہ کہنا شروع کر دے, ایسے موقع پہ بتوں کو برا بلا کہنے کی اجازت نہیں ہے, کیونکہ فائدے کے بجائے نقصان ہو رہا ہے. حدیث میں آتا ہے کہ بدترین جرم وہ ہے کہ انسان اپنے ماں باپ کو برا بلا گالیاں دے,
صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے والدین کو کون کہتا ہے؟ آپ نے فرمایا دوسرے کے والدین کو جو کہتا ہے اس کے نتیجے میں وہ آپ کے والدین کو برا کہے. تو یہ بھی ایسا ہی ہے جیسے آپ خود اپنے والدین کو برا بلا کہہ رہے ہو. تبھی کہتے ہیں نا عزت دو تاکہ تمہاری عزت, ابے بول لو نا کیا ہو گیا, عزت دو تاکہ تمہاری عزت ہو. تو عزت کروانے کے لیے عزت دینی بھی پڑتی ہے سامنے والے کو. تو اصول یہ ہے کہ برائی. اچھا میں وہ سگریٹ کا قصہ سنا رہا تھا. اب آپ بتاؤ میں ان کو جا کے کہتا, وہ مجھ سے عمر میں بڑے, مرتبے میں بڑے, بھائی بس دیکھ لیا تو دیکھ لیا, میں نے تسلی دے دی, آپ بے فکر رہیں, میں کسی کو نہیں بتاؤں گا. اب آپ کہہ سکتے ہیں آپ نے روکا کیوں نہیں, آپ اتنے بڑے عالم ہیں, مجھے یوں کہنا چاہیے تھا, آپ اتنے بڑے عالم ہیں, آپ سگریٹ پیتے ہیں. بہت افسوس, بہت افسوس. اس کے دل میں آئے گا بے بھائی تو کیا میرا باپ ہے؟ اور دوسرا یہ سب کو پتہ ہے کہ بری چیز ہے, یا تو پتہ نہ ہو, مسئلہ معلوم نہ ہو, میں بتاؤں دیکھو کتابوں میں لکھا ہوا بری چیز ہے, ہمیں پتہ ہے, ان کو پتہ بھی ہے. اب یہاں اگر میں ان کو ٹوکوں گا تو سوائے اس میرا جو امیج جائے گا, کہ یہ امیج کیا جائے گا, میرا امیج جو بنے گا کہ فنڈر گیری کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے. اور یہی ہو رہا ہے دفتروں میں, گھروں میں بھی یہی ہو رہا ہے, دفتروں میں بھی یہی ہو رہا ہے. بے موقع سمجھانا شروع کر دیں گے, ہے بھائی, علماء کو سمجھانا شروع کر دیں گے. کسی حکیم کے پاس آپ بیٹھو, اس کو سمجھانا شروع کرو کہ یہ چورن پیٹ کے لیے بہت اچھا ہے, اس کو غصہ آئے گا, ابے بھائی تو فنڈر بن رہا ہے ہمارے سامنے. میں جب ڈاکٹر آتے ہیں نا, بیٹھتے ہیں, تو زیادہ میڈیکل سائنس کی جو مجھے نالج ہے میں نہیں ان کو بتاتا. اول تو اس لیے بھی کہ ان کے ظاہر ہے ہم سے زیادہ نالج ہے, لیکن کہیں کسی ڈاکٹر سے کوئی الگ تحقیق سن لی, بھائی جو جس فیلڈ کا ماہر ہے نا اس کے سامنے آپ گھننے بن کے بیٹھے رہو, ہمیں نہیں پتا. اگلا انسلٹ محسوس کرتا ہے, سمجھ رہے کہ نہیں سمجھ رہے, اگلا اپنی بے عزتی محسوس کرتا ہے. اور یہ انسانی فطرت ہے, یہ انسانی فطرت ہے کہ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے آپ اس کے سامنے اگر اسی چیز کی باتیں کرو گے, یہ نیچر ہے کہ وہ یہ محسوس کرتا ہے کہ میری توہین ہو رہی ہے. تو اگر ریسرچ ہے تو وہ ریسرچ کسی اور طریقے سے پارسل کی جائے. جیسے ڈاکٹر ہے, کوئی کسی فیلڈ کا ماہر ہے, اس نے آپ کے سامنے کوئی ریسرچ پیش کی, آپ کو پتا ہے دوسرے ڈاکٹر اس کے خلاف ہیں, تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ بولو ماشاءاللہ بڑی زبردست ریسرچ ہے, لیکن دوسرے ڈاکٹر کی کندھے پہ رکھ کے بندوق چلاؤ, ہے بھائی, وہ یہ ہے تو آپ زیادہ بہتر سمجھتے ہوں گے. ظاہر ہے ڈاکٹروں کی باتیں ڈاکٹر ہی سمجھتے ہیں, تو آپ زیادہ وہ خود ہی تحقیق کر لیں گے. پھر یہ نہیں بولو کہ آپ مجھے جواب دو, غلطی سے رجوع کرو, بھائی وہ خود ہی پھر بتا دے گا کہ یار ہاں مجھ سے مسٹیک ہوئی. یہ ان پہ چھوڑ دو کہ آپ نے رجوع کرنا ہے نہیں کرنا, یہ آپ کی ہیڈیک ہے, ہم نے تو پارسل کر دیا ہے. تو یہ تمیز, بس میں کہتا ہوں مارکیٹ میں جو چیز سب سے زیادہ شارٹ چل رہی ہے وہ کیا ہے؟ تمیز. کس وقت کس سے کیا بات کرنی ہے, کیا لب و لہجہ اختیار کرنا ہے, یہ چیز مارکیٹ میں نہ دینداروں میں اور نہ دنیا داروں میں. جو چیز آپ کے پاس ہے اٹھا کے پھینک دو بس سامنے. اور اکثر تو غلط چیزیں ہوتی ہیں, خود اپنی نالج ہی صحیح نہیں ہوتی. کمنٹس دیکھ لو, لوگوں کے تبصرے دیکھ لو یوٹیوب پہ, اٹھا کے پھینک رہے ہوتے ہیں. تو بہت اچھی طرح سمجھیں کہ ہر برائی پہ آپ نے ٹوکنا نہیں ہے, چپ رہنا بھی سیکھیں. بہت ساری چیزوں پہ چپ رہو. ابا کو مت سمجھاؤ کہ اماں کے ساتھ کیسا سلوک کرنا ہے, نہ اماں کو ابا کے حقوق سمجھانا شروع کر دو بیٹھ کے. بھائی ادھر بیٹھ جائیں آپ آرام سے, آپ بہت زیادہ ڈسٹرب کرتے ہیں بیان میں. جمعے میں بھی ہلنا نہیں ہے آپ نے, ٹھیک ہے نا. ویسے بھی آپ ٹریننگ کرائے کے آگے آئے ہوئے, بچپن سے ٹرینڈ ہے, لیکن اب میرے سامنے کوئی ٹرینڈ والا بیٹھتا ہے تو میرا پودے اگانے کا دل کرتا ہے اس میں. ہلتے رہتے ہیں آپ جمعے میں بھی اور اس دن بھی بیان میں. اچھا چلو ٹھیک ہے. تو کافی کئی ہفتوں سے نا ہل رہے, میں آرام سے, میں نے کہا دیکھو صحیح ہے. اچھا تو پھر آپ ٹیک لگا کے بیٹھے نا پیچھے, ٹھیک ہے. سب ڈسٹرب ہوتے ہیں, ناراض نہیں ہونا, ناراض تو نہیں ہے. بڑی مہربانی آپ کی, اللہ محبت قبول فرمائے. آپ نہ وہاں ان کی بیچاروں کی کمر میں بھی مسئلہ ہے, آپ وہاں ٹیک لگا کے بیٹھیں. ہاں ہاں پڑھ سکتے ہیں, نہیں کوئی منع نہیں. ناراض تو نہیں ہے, بڑی مہربانی. کہہ رہے تھپڑ ماریں گے تو برداشت کروں گا. نہیں اس پہ تو تھپڑ نہیں, اس پہ تو پیار کرنے کا دل چاہ رہا ہے. اس پہ آپ سرسوں کا تیل لگا کے آئیں.
ہجامہ ہوا ہے ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب وہاں آپ ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ, اب آپ ہلے تو میں سیدھا پولیس کو فون کروں گا. ٹھیک ہے, اس دن جمعے کے بیان میں بھی نا. تو نہیں عن المنکر, برائی سے روکنا. کیا بات چل رہی تھی یار, ذرا دماغ اسٹارٹ ہو گیا. ہاں, ابا کو اماں کے حقوق سمجھا رہے ہو, اماں کو ابا کے حقوق سمجھا رہے ہو بیٹھ کے, تو سمجھاؤ لیکن بہت دیکھ کے, بہت سوچ سمجھ کے یار, کس طریقے سے. اور غصے میں کبھی کسی کو نصیحت نہیں کرو. سامنے والے کو غصہ آیا ہوا ہے نا, پھر نہیں سمجھاؤ. نصیحت ہمیشہ جب اثر کرتی ہے جب سامنے والا بھی ریلیکس اور آپ بھی ریلیکس, آرام سے تمیز سے بیٹھو بھائی, چائے لے کر آؤ, پھر آپ ذرا بات شروع کرو, بسم اللہ خیریت, یہ وہ اس طرح کر کے نا, یہ شوق ثابت کرو کہ میں آپ کا خیر خواہ ہوں, میں آپ کا بھلا چاہتا ہوں. اور واقعی چاہو بھی, بلا وجہ لیبل بھلائی کا نہ مت لگاؤ. وہی میں نے بتایا, نیت اگلے دل میں جو کچھ ہوتا ہے نا, وہ سامنے والا اللہ اس کے دل میں ڈال دیتے ہیں کہ یہ تمہاری بھلائی چاہتا ہے, یہ تمہیں ذلیل کرنے کے لیے, رسوا کرنے کے لیے اس نے بٹھایا ہے. تو یہ دیکھو قرآن مجید میں اللہ نے صحابہ کا جو نہیں علی المنکر کا حکم دیا نا, ہم لقمان علیہ السلام کا واقعہ دیکھتے ہیں, اس طرح جہاں بھی نہیں علی المنکر کی بات آئی ہے تو قرآن وہاں صبر کی تلقین بھی کرتا ہے. اس سے پتہ چلتا ہے کہ برائی سے روکنے والے کو زیادہ صبر کرنا پڑتا ہے, کیونکہ جب آپ برائی سے روکتے ہیں آگے ری ایکشن لوگوں کا اچھا نہیں ہوتا, الٹا ری ایکشن ہوگا, آپ کا دل چاہے گا رکھ کے تھپڑ لگائے اس کے. اس سے وہ فائدہ کے بجائے کیا ہو جائے گا, الٹا نقصان ہو جائے گا. آپ ایک صاحب آئے میرے پاس, بھی میں جہاز میں گیا نا, وہاں اسلام آباد تھا, تو جہاز میں ایک صاحب بیٹھے ہوئے, لوگ آتے ہیں ہر طرح کے لوگ, پھر پہچان جاتے ہیں بعض دفعہ. وہ مجھے کہنے لگے, میں مفتی صاحب بڑے 3 پیس سوٹ میں, ٹائی میں, لگ رہے تھے کہ کوئی بڑا بزنس بھی ہے ان کا, بڑے تاجر آدمی ہے. کہہ رہے ہیں میں کسی کو برائی میں دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, برائی میں کسی کو دیکھ کے مجھ سے برداشت نہیں ہوتا, اور میں تو سنا دیتا ہوں کھری کھری, مجھ سے مفتی صاحب غلط بات برداشت نہیں ہوتی. کیا میں ٹھیک ہوں, کیا میں صحیح کرتا ہوں؟ اب دیکھو ٹیکنیکل پوائنٹ, میں نے ان کو یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کرتے ہیں, کیونکہ مجھے پتا ہے کہ یہ مجھ سے پوچھ نہیں رہے ہیں, سمجھ رہے ہیں, یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ میں اتنا اچھا ہوں. یہ میں نے اندازہ لگا لیا تھا, وہ تو ظاہر ہے ان کی نظر میں یہ خوبی تھی, وہ بتانا چاہ رہے تھے کہ میں کتنا اچھا ہوں. تو میں نے کچھ بھی نہیں کہا, میں نے ہوں ہاں ادھر ادھر گھما دی بات کو. وجہ اس کی یہ کہ میں اگر ان کو کہہ دیتا نا کہ یہ غلط خصلت ہے, برائی کو دیکھ کے ٹھیک ہے برداشت تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن جو آپ کا ریئیکشن ہو رہا ہے نا, پھر انہوں نے اپنے واقعات بھی سنا, میں نے یوں کیا, میں نے یوں سنا دی, یوں کر دیا, میں کسی کو نہیں دیکھتا, غلط بات تو میں تو میٹر گھوم جاتا ہے. غلط بات پہ اگر ایک آدمی کا میٹر گھوم رہا ہے تو بتاؤ سارا دن میٹر گھومنے کے علاوہ اس کا کوئی کام ہوگا؟ دنیا میں تو غلط زیادہ ہو رہا ہے, سارا دن میٹر ہی گھماتا رہے گا بیٹھ کے. وہ کتنی غلط باتیں ہو رہی ہیں. اذان کے وقت کتنے لوگ مسجد آتے ہیں, ہے بھائی, صبح فجر سے غلط باتیں شروع ہو جاتی ہیں ہمارے معاشرے میں. سب سے پہلے اذان لیٹ ہو رہی ہے, مؤذن صاحب شارٹ, اس پہ میٹر گھوما آپ کا, یار اذان مولوی مؤذن ابھی تک پہنچا نہیں ہے بھائی. پھر آپ نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھنے نہیں آ رہے, میٹر شارٹ ہو گیا. غلط بات ہے نا یار, اتنے نمازی ہیں اور پبلک شارٹ, میٹر گھوم گیا. جو نمازی آئے وہ تمیز سے بیٹھتے نہیں ہیں, پیچھے مڑ مڑ کے دیکھ رہے ہوتے ہیں امام کو کب آئے گا. یہ بھی تو غلط طریقہ ہے یار, آرام سے بیٹھو, بار بار دیکھ رہے وضو خانے کی طرف. یہاں بھی غلط بات پہ میٹر کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا. امام صاحب 2 منٹ لیٹ, غلط بات ہوئی, میٹر کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا. پھر جناب گھر میں گئے ہیں تو بچے نماز نہیں پڑھ رہے, لیٹ اٹھے, میٹر کیا ہو گیا, شارٹ ہو گیا. پھر آپ دفتر میں نکلے, آپ بھی لیٹ پہنچے, ادھر شارٹ نہیں ہو گئے. بھائی باس تمیز سے بات نہیں کر رہا, اور سرکاری دفتر ہے تو میٹر شارٹ ہی شارٹ چلے گا آپ کا. وہاں جا کے پہنچے تو کوئی تھا ہی نہیں, تالا لگا ہوا ہے وہاں پہ, ہے بھائی. پھر نہ آپ سے آپ کے ملازمین وہ سامنے کچھ کر رہے ہوتے ہیں, آپ کی غیر موجودگی میں کچھ اور کر رہے ہوتے ہیں. یہ تو سب جگہ ہی ہو رہا ہے, سامنے تو چاپلوسی میں لگے رہیں گے اور غیر موجودگی میں کام ڈھنگ کے نہیں کر کے دیتے. اب دیکھو میرا بھی تعلق ہے نا, بیانات ہوتے ہیں تو کچھ میرے بھی خدمت گزار لوگ ہیں,
وہ صحیح بھی کرتے ہیں غلط بھی کرتے ہیں. ابھی وہ ہمارا جو ہے نا وہ موٹا سا جس کی میں نے زیارت کرائی تھی, میں نے مرغیاں پالی ہوئی ہیں, تو میں نے کئی بار پہلے بکری اس کے حوالے کی, برائی نہیں ہے, وہ تو اپنا ہی بچہ ہے, خوش ہوگا اپنا بیان سن کے, بیٹھا ہوا بھی ہوگا کہیں پیچھے. میں نے بکریاں اس کے حوالے کی, میں سفر پہ جا رہا ہوں, اللہ کا واسطہ اس بکری کو اپنے بچوں کی طرح پالنا, اس کے میں نے ذمے لگایا. یہ واقعہ برائے واقعہ نہیں ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میٹر شارٹ کرنا شروع کیا نا تو میٹر کی اڑ جائے گا, فیوز اڑ جائے گا اس کا. آپ کے مخلص لوگوں سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں. میں نے اس کو سمجھایا بھائی یہ بکری ہے, اس کا خیال کرنا ہے, اپنے بچوں کی طرح پالنا ہے, پانی کا خیال, چارہ کی دکان دکھا دی, یہاں سے لانا, اتنا کھلانا, تو وہ خیال ہی نہیں کیا اس نے. کچھ بھی ہو گیا ہوگا, عذر ہو گیا ہوگا, کیا ہو گیا, چابی گم گئی, تالا ہوا, قومی طرح نے اس نے شروع کر دیا نا. جب میں وہ اصل میں چابی اس کے پاس تھی, میں اس کو دے کر گیا تھا, وہ یوں گیا تھا. میں نے کہا بکری کا تو ہڈیاں نکال دی یار تم نے. خیر ہم نے کھلایا, بکری دوبارہ نارمل کنڈیشن میں آ گئی. ایک دن میں صبح اٹھاؤں, بکری انا للہ و انا الیہ راجعون, اتنی اچھی بکری, میں خاندانی بھینس کی طرح دودھ دیتی تھی. وہ محلے والوں کی نظریں ٹکا کے, یار یہ مفتی صاحب کی بکری بہت ہی خاندانی ہے, دودھ ماشاءاللہ اس کا زبردست, اتنا دودھ دیتی تھی. صبح اٹھاؤں بکری کا, اب پریشان ہے, وجہ موت سمجھ میں نہیں آ رہی, مری کیوں, اچھی بھلی رات کو. خیر میں رات بیٹھا, میں تو مجھے بڑا جانوروں کا شوق ہے. رات میں وہ اپنی بکری بھی تھی, دمبا بھی تھا نا ایک, دونوں کی میں نے خیریت پوچھی, تھوڑا سا کچھ کھلایا پلایا, حال احوال پوچھے, ہاں بھائی سب سیٹ ہے, کوئی مسئلہ تو انہوں نے کہا نہیں کوئی پرابلم نہیں ہے, پوری صحیح پوری باتیں مت. کبھی کبھار رات کو نا تھوڑا سا دیکھتا ہوں خیریت, مجھے شوق ہے جانور پالنے کا. بند کیا, صبح اٹھا, مفتی صاحب آپ کی بکری مری پڑی ہوئی. انکوائری کی تو وہی جس کو رکھوالی کے لیے لگایا ہے, اس نے روٹیاں کھلائی ہیں رات کو, ہے بھائی. کہہ رہی میری امی نے نا روٹیاں بنائی تھی گرم گرم تازہ تازہ. میں نے کہا استاد جی کی بکریوں کو کھلاؤں, وہ بیٹھے ہوئے ہیں نا ماشاءاللہ, ان کے بھائی بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے بھی, آپ نے بھی کھلائی تھی نا, اچھا انہوں نے نہیں, اب تو کہہ رہے نہیں کھلائی. گرم گرم میری امی نے, ارے وہ بکری ہے بھائی جان, وہ گرم گرم روٹیاں اس کو کیوں کھلا رہے ہو, وہ تو بھوسی ٹکڑے پانی میں بھگو کے کھلائے جاتے ہیں. وہ گرم گرم روٹیاں کھلائیں, اس کی آنتوں میں پھنسی, تو اب میرا میٹر اس پہ بھی شارٹ ہونا چاہیے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نے کہا یار محبت میں مار دیا. اب کیا کرو, انتقام بھی نہیں لے سکتے بھائی, بیچارے نے محبت ہوئی ہے. میں نے کو بتایا اللہ کے بندے, بکری کو روٹیاں نہیں کھلائی جاتی, اس طرح نہیں کھلائی جاتی. اور میں نے کہا آئندہ محبت میں کچھ کسی کو کھلانے کی کوشش نہیں, اللہ کا واسطہ. میٹر شارٹ نہیں ہوا میرا, حالانکہ میری اچھی بھلی بکری مر گئی, ذرا بھی میٹر شارٹ نہیں ہوا الحمدللہ. بس انا للہ, بھائی چھوڑو یار, اپنے بچے ہیں یار, اپنی خدمت کر رہے ہیں بیچارے, محبت میں مر گئی تو مر گئی. پھر کیا ہے, وہ پھر بکری لے کر آیا, وہ اس کو پانی بھول گئے کبھی یہ. اب مرغیوں کا کیس آیا سامنے. 3 دن پہلے میں مرغیوں کو خود دانہ ڈال رہا تھا, روزانہ جا کے دیکھتا یار مرغیوں کی سیوا نہیں ہو رہی, خدمت نہیں ہو رہی. میں نے کہا یار یہ میں اپنے ہاتھ میں لکھوں گا, روزانہ دانہ ڈال کے جا رہا ہوں. وہ میں نے اسی خادم کو میں نے بولا بھائی میں تھوڑا بزی ہو گیا ہوں, اور میرا ابھی سفر بھی ہے, گیا تھا نا ایبٹ آباد, میرا سفر بھی ہے, تو آپ تھوڑا سا اس کے دانے پانی کا خیال کرنا. یہ چابی اکلوتی ہے. انہوں نے وہ چابی کسی کو پکڑائی, اس کو کہا کہ فلاں کو پکڑا دینا. اتنے واسطے درمیان میں آئے, فلاں کو پکڑا دینا اور اس کو کہہ دینا کہ وہ دانہ ڈال دے. 2 دن ہو گئے, میں آیا ہوں مرغیاں دانہ شاٹ. میں نے ان کو فون کیا, پھر وہ 24 گھنٹے ہو گئے, دانہ نہیں ملا. مجھے پھر میٹر گھومنا چاہیے نا. تھوڑا سا مجھے غصہ آیا, زیادہ نہیں آیا. میں نے ان کو بولا یار یہ جانور ہیں بھائی, اس کا اللہ کا واسطہ خیال کرو, یہ بھی جانور ہے, اس کو بھی کھلانا پڑتا ہے. زیادہ نہیں شارٹ ہوا, بس اتنا کیا. میں نے کہا بھائی آپ بہت خدمت گزار, اب جانوروں کا ڈپارٹمنٹ آپ سے میں نے ہمیشہ کے لیے لے لیا ہے. ٹھیک ہے, میں نے کہا یار میرے ساتھ زیادتی ہو, چلو ٹھیک ہے, وہ اللہ وہ بددعا دے گا جانور وہ. تو میں نے کہا اب مرغیاں آپ کے حوالے نہیں کروں گا میں, نہ بکری نہ مرغی. ویسے بہت خدمت گزار ہے, رات 2:30 بجے فون کرو آ جائے گا بیچارہ, انڈے منگواؤ دودھ منگواؤ آ جائے گا. تو میں نے کہا وہ بس یہ نہیں ہوتا, میٹر شارٹ نہیں کر رہا میں. ابھی وہ ہمارے بھائی ولید بیٹھے ہوئے ماشاءاللہ, پچھلے جمعے کا بیان اڑا دیا. اتنا اچھا بیان ہوا تھا پچھلے جمعے کا, بڑا زبردست بیان, لوگوں نے بڑا یار آج تو مفتی صاحب خاندانی بیان. میں نے کہا چلو بھائی اس کو اپلوڈ کرو, وہ لائیو چلاؤ نا اس کو, اسی وقت ہم اسی دن چلا دیتے ہیں. میں نے کہا اس کو چلا دو بھائی.
اب یہ گئے ہیں, کہہ رہے یار وہ غلطی سے بٹن دب گیا, میٹر میرا ذرا بھی شارٹ نہیں ہوا, ذرا بھی. یہ سب سے غلطیاں ہوتی ہیں بھائی. یہ بھائی ایک آدمی خدمت کر رہا ہے, کبھی اس سے یہ غلطی نہیں ہوئی, وہ بیچارہ بیٹھا ہوا ہے, بیان ریکارڈ کر رہا ہے, جا رہا ہے, پھر اپلوڈ کر رہا ہے, جہاں اتنی اچھے کام ہوئے تو ایک آدھ غلطی بھی. تو میں نے تو باقاعدہ ایڈمن کو فون کیا, میں نے کہا ان کو کوئی ڈانٹنے وانٹنے کی, سختی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, سب سے سب کچھ ہوتا ہے, ہم سے ہوتا ہے, ہم سے اس سے بڑی بڑی غلطیاں ہوئی ہیں. مجھے یاد ہے ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ نے مجھے بہت ضروری کام سے بلایا, گیٹ پہ کھڑے ہوئے, فرمایا کہ یہ میرا کام ہے, آپ نمٹا کے فوراً اطلاع دیں مجھے انٹرکام پہ, اور بھولنا نہیں ہے. اور حضرت کا تو وقت بڑا قیمتی تھا, بھولنا نہیں ہے. میں ڈر گیا, میں نے کہا بھولنا نہیں ہے. تو میں نے, میری عشاء کی سنتیں باقی تھیں, انٹرکام کے قریب کھڑے ہو کر میں نے سنتیں پڑھی تاکہ سلام پھیرنے کے بعد یہ انٹرکام مجھے یاد دلائے گا فون کرنا ہے. پھر بھی بھول گیا, وہ دماغ ادھر ادھر لگ گیا کہیں, اب وہ بھول گیا. تو پھر حضرت کا کچھ دیر بعد کال آئی, جیسے ہی نمبر آیا میں نے کہا لے بھائی آج تو گئے, کیونکہ اتنی تاکید سے انہوں نے کہا تھا. میں ایک دم سٹ پٹا گیا, مجھے تو وہ, میں تو یاد مدرسہ چھوڑ کے بھاگ جاؤ بھائی, ایسی میری کنڈیشن. کتنے بڑے مفتی, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے استاذ ہیں, ٹھیک ہے نا, حضرت مفتی رفیع صاحب, حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, یہ دو بڑے علاموں نے ان سے 8 سال پڑھا ہے, 8 سال ان کے استاذ. یعنی آپ اندازہ لگا کتنے بڑے بزرگ, کتنے بڑے عالم, لیکن جو جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا ظرف اتنا ہی بڑا. تو حضرت نے بلایا, میں گیا, حضرت کے چہرے پہ ناگواری کے آثار تھے, بولا ایک لفظ بھی نہیں. فرمایا میں نے آپ کو کہا تھا میرا بڑا قیمتی وقت ہے. کیا ہوا؟ میں نے کہا بھول گیا. بس تھوڑی سی ناگواری چہرے سے ظاہر ہوئی ہے, اس کے بعد اور کوئی دوسرا کام تھا وہ لگا دی. ایک ڈاکٹر صاحب ہمارے یہاں آئے, انہوں نے کسی کو کوئی کام کہا, کسی لڑکے کو نا, وہ بھول گیا. وہ ڈاکٹر نا اچھل رہے ہیں 2 فٹ, یہ کیسی جگہ ہے یہاں, کام لگاؤ, بھول جاتا. بہت داڑھی بھی ماشاءاللہ نیک بھی تھے, پرہیزگار اور بڑے بزرگ ٹائپ کے نا. تو بڑی اہل اللہ کی صحبت بھی اٹھائی انہوں نے, وہ 2 فٹ اچھل رہے ہیں, یہ کیسے یہ لوگ ہیں جہاں کام میں نے دوا لینے کے لیے بھیجا ہے. اور یہ کسی نے کہا بھائی جان زیادہ فری ہونے کی تو آپ حضرت کے کام بھول جاتے ہیں جن کا مدرسہ ہے, ٹھیک ہے نا, تو آرام سے بیٹھ, زیادہ فنٹر بننے کی ضرورت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. تو مجھے وہ اچھی طرح یاد آ رہا ہے نا ان کا منظر, جب وہ اچھل رہے تھے نا, یہ کیسے لوگ ہیں, بہت چیخ رہے تھے. وہ کسی نے کہا یہاں آرام سے بیٹھو, یہاں حضرت جن کا یہ مدرسہ ہے نا, جو آپ کے بھی شیخ ہیں, تو وہ تو ان کے بھی شیخ بن گئے تھے نا بعد میں. ان کے کام بھول جاتے ہیں لوگ, یار تم کس کھیت کی مولی ہو, تم آئے یہاں, میں ڈاکٹر ہوں تو میرا کام. تو تمیز سے آرام سے بتا دو. ہاں اس کو مینیج کرنا ضروری ہے, ایسا نہ ہو کہ سارے کام ہی الٹے ہو رہے ہیں, ہر بیان ہی ڈیلیٹ ہو رہا ہے, ہر بیان ہی کیا ہو رہا ہے. چلو 1 دفعہ ہو گیا, 2 دفعہ ہو گیا, 3 دفعہ بھی ہو سکتا ہے, تو ہو گیا تو. لیکن بات یہ میٹر کی شارٹ کریں, میٹر شارٹ ہونے سے تو بیان دوبارہ نہیں آئے گا, نہ بکری زندہ ہو جائے گی دوبارہ, نہ مرغیوں کے پیٹ بھر جائیں گے اور وہ پراپر انڈے دینا شروع کر دیں گے. اصل بات تو یہ چل رہی ہے, اگر تنبیہ بھی کرنی ہے تو بھائی کسی اور اسٹائل میں کرو, کسی اور اسٹائل میں. ہمارا بھی میٹر شارٹ ہوتا ہے لیکن ہونا نہیں چاہیے. میٹر شارٹ جو ہے نا, وہ غصہ کہتے ہیں کہ غصہ ایک ایسی چیز ہے, دوسرے کی حماقت کی سزا اپنے آپ کو دینا. غصے میں جو آپ کا خون جلتا ہے نا, اس کو غلطی کر کے اتنی سزا نہیں ملی ہوتی جتنی آپ اپنے آپ کو تکلیف ڈال کر سزا دے رہے ہو. تبھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی کو کیا فرمایا, انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے نصیحت کریں. آپ نے فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو. یا رسول اللہ کوئی دوسری نصیحت کرے, فرمایا دوسری بھی یہی, غصہ مت کرو. پھر تیسرے بار یا رسول اللہ مجھے نصیحت کرے, فرمایا غصہ مت کرو. ہاں بعض دفعہ مصنوعی غصہ کرنا پڑتا ہے اپنے ماتحت, تو وہ ماتحت بھی تو ہر ایک کو اچھے نہیں ملتے نا. بعض ماتحت بڑے فنٹر ہوتے ہیں, بڑے چلاک ہوتے ہیں. بھائی علماء کو تو اکثر بیچارے خدمت گزار مخلص ملتے ہیں, ان کا کوئی مفاد نہیں ہوتا, تو ان کا معاملہ الگ ہے. لیکن عام لوگوں کو دفتروں میں جو خدمت گزار لالچی, 1 نمبر کے چور اچکے ٹائپ کے, ان سے اگر زیادہ تمیز سے چلو گے وہ بیچ کے کھا جائیں گے آپ کو. تو ان کے سامنے آپ کو اندازہ ہو گیا یہ بندہ ہی 2 نمبر ہے, تو پھر مصنوعی غصہ کرنا پڑتا. اس میں غصہ آنے نہ دو, لیکن دکھاؤ ایسے جیسے بہت طیش میں آ گیا ہوں میں, روک ڈلے گا. بھائی بچوں کو ذرا خاموش کرائیں. تو اسی طرح
بعض دفعہ کوئی بیوی ایسی مل جاتی ہے جو شرارتی ہوتی ہے, سب نہیں ہوتی, جو بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں, وہ ایسی مل جاتی ہے تو شوہر کو مصنوعی غصہ جلاد پن دکھانا پڑتا ہے, جو یہ سمجھے مجھے بہت غصہ آ رہا ہے, ورنہ وہ کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں, کوئی اطاعت ہی نہیں ہے. بعض دفعہ میاں مکھنچو عجیب سا نکلتا ہے, وہ بندہ ہی ٹھیک نہیں ہوتا, تو عورت کو پھر اس کے اوپر مصنوعی غصہ. اب جیسے ٹائم پہ چیزیں نہیں لا کے دے رہا, گھر میں کھانا نہیں پک رہا, وہ بھوکی بیٹھی ہوئی ہے, کوئی مسائل ہو رہے ہیں, تو ایسی خواتین کو میں خود مشورہ دیتا ہوں فتنہ و فساد کا, حقیقت بتا رہا ہوں, میں عجیب عجیب الٹے الٹے مشورے بھی دیتا ہوں. ایک خاتون, ان کا میاں کماتا نہیں تھا نا, پیڑے کھا رہا ہے بیٹھ کے, سسرال پہ پل رہا ہے, وہ کہہ رہی ہے میں ایکچولی کئی دفعہ میں سمجھا چکی ہوں اپنے میاں کو, دیکھیں یہ اچھا نہیں ہے, اصل میں تو ذمہ داری میاں کی ہوتی ہے, یہ پھر بھی نہیں کرتے. اب آپ بتاؤ جو کمبخت کما کے نہیں دے رہا, یہ تو ویسے ہی غیرت لیس آدمی ہے, تو اس کو تو تمیز والا معاملہ بولو بھائی چلے گا. تو میں ایسی خواتین کو کہتا ہوں یہ اتنا شریف نہیں ہے جتنا آپ اس کو سمجھ رہی ہو. شریف آدمی تو کھاتا ہی نہیں ہے بیوی کی کمائی, وہ تو کہتا ہے بھائی جو خون پسینہ بہاؤں گا ریڑھی لگاؤں گا بیگم جو بھی ہے. یہ یہاں تک جب نوبت پہنچ گئی تو اس کا مطلب یہ تمیز والا آدمی نہیں, اور جو تمیز والا نہیں ہے وہ تمیز سے تو بگڑ جائے گا. وہ اس کو آپ سمجھا رہی ہیں ایکچولی, کیا اس کو اتنا نہیں پتا ہے کہ یار کس کے ذمہ کھلانا ہے, یعنی پھر کیا کروں. میں نے کہا ایکچولی چھوڑ دیں آپ, انگلش کا موقع, پنجابی بولو یہاں, اوے تمیز نہیں ہے تانوں, انگلش میں تو اور وہ ڈھیڑ بنے گا. ارے انگلش میں سمجھاؤ گے, بولو گے ماشاءاللہ کیا زبردست بیگم انگلش بول رہی ہے, اور ڈھیٹ بن کے بیٹھے گا تاکہ دوبارہ انگلش سننے کو ملے اس کو. اور اردو میں سمجھا رہے ہیں آئیے بیٹھیے دیکھیے, تو اور دل چاہے گا. ہمارے ایک استاذ ہیں, ان کے اخلاق بہت پیارے ہیں, بڑے پیارے, بہت زبردست اخلاق سے بات کرتے ہیں, ڈانٹتے بھی ہیں نا بڑے تمیز سے. ہمارے حضرت کی صحبت اٹھائی ہے, منجے ہوئے ہیں وہ, بہت ان کے جب بھی بات کریں گے ایسے جیسے منہ سے پھول جھڑ رہے ہیں. ہر اللہ والے کو اللہ نے کوئی خاص صفات دی ہوتی ہے نا, تو بعض کے اخلاق بڑے پیارے ہوتے ہیں. تو ایک دن انہوں نے, میں جب طالب علم تھا, مجھے بلایا اور تھوڑا سمجھا, ڈانٹ لگائی نا, کسی بات پہ کوئی غلطی ہو گئی تھی, ڈانٹ لگائی, دیکھیے آپ جس طرح کر رہے ہیں ایسے مناسب نہیں ہے. اتنے پیارے طریقے سے سمجھایا نا, تو مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا استاد جی آپ پہ نا مجھے ایک لطیفہ تو نہیں کہا, میں نے کہا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے کہ وہ ایک آدمی پاکستانی بیرون ملک گیا, اس نے وہاں کے پولیس والوں کو دیکھا اتنی تمیز سے بات کر رہے ہیں, اس نے کہا یار مجھے گرفتار کر کے لے جاؤ. ہماری پولیس دیکھا ہے نا کیسے بات کرتی ہے, تو اس نے کبھی پولیس کے یہ اخلاق دیکھے نہیں. تو میں نے کہا مجھے تو دل چاہ رہا ہے آپ ڈانٹتے رہیں, اتنا اچھا لگ رہا ہے آپ کی ڈانٹ. تو لیکن یہ عزت ہر ایک کو راس نہیں آتی, ہر ایک کو. ہمیں تو سمجھ میں آ گیا یار آئندہ ایسی شکایت کا موقع نہ ملے, ان بیچاروں کو تکلیف کتنی اور کیسے ضبط کر کے, یہ بھی تو تھوڑی سی غیرت ہوگی تو ایسی نصیحت کر کے, ورنہ جو غیرت نہیں اس کو تو چپیڑے مارو رکھ کے اس پہ اثر نہیں ہوتا. تو مجھے وہ اب تک ایسے ہی ہیں, بہت آرام سے, بڑی محبت سے, بڑی تمیز سے سمجھاتے ہیں. اخلاق ہٹو بچوں ہیں ان کے. میں نے ان کو زندگی میں نہیں کبھی اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا, چیخنا تو دور کی بات. یعنی یہ 23 بلکہ 27 سال بتا رہا ہوں, 27 سال سے میں ان کے ساتھ ہوں, 27 سال میں کبھی چیخنا دور کی بات, اونچی آواز سے بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ایسے لوگ بھی ہیں بھائی, تو اتنے پیارے اخلاق. تو اب ایسی عورتیں جن کے میاں اس ٹائپ کے ہوں, وہ ایکچولی سے ہی نہیں سمجھے گا وہ. میں نے کہا اس کو بولو بھائی انسان کا بچہ بنو, ابا نے مجھے بھیجا یہاں, تم خرچہ اٹھاؤ, نہیں تو میں جا رہی ہوں اپنی ماں کے گھر, بیٹھ جاؤ ماں کے گھر جا کے. تو کہہ رہی اماں ایکسیپٹ نہیں کرتی, وہ پھر نکال دیتی ہیں گھر سے باہر. آج کل ماں باپ بھی عجیب لوگ ہیں یار, بیٹیوں کو پتہ نہیں کیا بہت سمجھا ہوا ہے انہوں نے کہ بس رخصت کر دیا تو جیسے ٹینشن ختم کر دی. تو میں نے کہا پھر پلیٹیں اٹھا کے پھینکو. تو میں نے کہا ایسا نہ ہو کہ طلاق دے دے. کہہ رہی ہے طلاق نہیں دے گا, یہ اس کو بیگم کی کمائی منہ کو لگ گئی ہے, اتنا نیک نہیں ہے کہ غیرت میں آ کے. میں نے کہا جب یہ خطرہ نہیں ہے طلاق دینے کا, میں نے کہا برتن توڑو, شیشے کا گلاس اٹھا کے, اور اللہ سے کہو اللہ میں بد اخلاق ہوں نہیں, صرف ڈرامہ کر رہی ہوں, میں ایسی بری عورت ہوں نہیں, میں ڈرامہ کر رہی ہوں. میں نے کہا ایسا نہ اس کے سر پہ نہ پھوڑ دینا کوئی, شیشے کے گلاس توڑو اور ہنگامے کرو اور یہ کرو اور وہ کرو, اس طرح کرو گے تو یہ تھوڑا سا انسان کا بچہ بنے گا. تو یہ
پیکج خصوصی پیکج ہے بعض لوگوں کے لیے. اصولی بات وہی ہے جو میں نے بتائی ہے کہ اصولی یہی ہے کہ جو کام آرام سے, تمیز سے, محبت سے ہوتا ہے وہ لڑائی جھگڑوں سے نہیں ہوتا. اور کوشش حتی الامکان یہ کرو کہ غصہ نہ آئے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھو کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ غصہ بالکل ختم ہو جائے, یہ انسانی نیچر کے خلاف ہے. اس لیے کسی عالم کو, بزرگ کو غصہ آیا ہوا ہے تو بدگمان ہونے کی اجازت نہیں ہے. اگر آپ یہ فیصلہ کریں گے نا کہ مجھے غصہ کبھی بھی نہ آئے, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ کم ہو جائے گا. تو شریعت غصہ ختم نہیں کرنا چاہتی, غصے کو کم کرنا چاہتی ہے. اللہ کوئی بھی ایسی صفت جو انسان میں اللہ نے رکھی ہے, اللہ اس کو ختم کرنے کے لیے تھوڑی رکھی ہے, کیونکہ اس کا بعض دفعہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے. دیکھو بلی پہ جب کوئی حملہ کرتا ہے, بلی کو غصہ آ جائے گا تو دفاع کرے گی, غصہ نہیں آئے گا تو دفاع نہیں کر پاتی. میں اکثر واقعہ بتاتا ہوں نا کہ یہ غصہ اللہ نے انسان میں رکھا ہے اپنے ڈیفنس کے لیے. غصے میں نا آپ کا ایک دم بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جائے گا اور آپ میں ایک اضافی طاقت پیدا ہو جائے گی جو آپ کی اصل طاقت سے زیادہ ہوگی, ورنہ آپ کمزور ہو کے لڑ نہیں سکتے. غصے میں آدمی گھما دیتا ہے. تو وہ میں اکثر واقعہ بیان کرتا ہوں کہ ایک کتے کو میں نے دیکھا, ایک بلی جو ہے نا گوشت کی بوٹی رکھ کے کھا رہی ہے. وہ بلی کا حق تھا, وہ اس نے پہلے قبضہ کیا. کتے نے دیکھا اس بلی کو, کتے کو کتا پن سوجا, جا کے اس سے میں بوٹی چھینتا ہوں. اب کتا طاقتور ہے لیکن حق پر کون ہے؟ بلی. کتا نا وہ دم دبا کے نا آرام آرام سے بلی کے قریب آ رہا ہے. اب قدرت نے بلی میں پہ غصہ مسلط کر دیا کہ میرا حق ہے کمبخت, میں لے کر آئی ہوں, تو کتے پن پہ آ رہا ہے بھائی. کتا خراما خراما آرام آرام سے, جیسے پرانے زمانے میں دلہنیں جب رخصت ہوا کرتی تھی نا, بڑے آرام آرام سے جاتی تھیں, وہ ایسے آرام آرام سے آ رہا ہے, آرام آرام سے. تو بلی کی دم پھول گئی. اب یہاں اگر بلی کو غصہ نہ آتا نا, بلی اپنا دفاع, کیونکہ بلی کو غصہ نہ آتا تو وہ اپنی جسمانی طاقت سے لڑتی جتنی ہے, اور وہ لڑ نہیں سکتی. روب ڈال نہیں سکتی, وہ روب بھی نہیں ڈال سکتی. کتے پہ بلی کا روب کہاں آئے گا؟ لیکن قدرت ایسے موقع پہ قدرت نے کیا رکھ دیا ہے؟ سیلف ڈیفenس کے لیے غصہ رکھ دیا ہے, جانوروں کی فطرت میں بھی, انسانوں کی فطرت میں بھی. تو کیا ہوا ہے کہ جی وہ جیسے ہی کتا قریب آیا, بلی کی دم پھول کے, جب بہت ہی قریب آیا نا, اس نے کہا یار سے دم ہی پھلائے گی اور کیا کرے گی یہ. گوشت کے قریب آیا, بلی نے رکھ کے چماٹ لگایا اس. وہ جو ہم نے لڑکے کھڑے, ہم نے کہا یار کیا اسٹائل ہے بھائی اس بلی کا, ہٹو بچوں ہو گیا. اور رکھ کے تھپڑ لگایا نا, ہٹ الو کے, کیا بولوں گا, مسجد ہے. وہ جو ہوئی کرتے نہیں کتے کی آوازیں ہوتی ہیں, بھاگا ہے وہاں سے. تو میں نے وہاں سبق حاصل کیا, 2 سبق. نمبر 1, جو حق پر ہوتا ہے نا اس میں اللہ ویسے ہی ایک طاقت بھر دیتے. کمزور ہونے کے باوجود وہ اپنے موقف پر مضبوطی دکھاتا ہے. جو باطل پر ہوتا ہے نا, طاقتور ہونے کے باوجود اسے جرم کا احساس رہتا ہے, اور یہ جرم اس کو موٹیویٹ نہیں کرنے دیتا, اس کام پہ موٹیویشن نہیں ملتی اس کو. دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ اللہ نے غصہ ہماری فطرت میں رکھا کیوں ہے, سمجھ رہے ہو؟ بعض دفعہ یہ آپ کے دفاع کا ذریعہ بنتا ہے, لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس کو بیلنس کرنا ضروری ہے. جانوروں میں تو یہ بیلنس ہوتا ہے, انسانوں میں بیلنس نہیں ہوتا. وہ کیا کرتے ہیں, ضرورت سے زیادہ جہاں نہیں کرنا وہاں بھی کر رہے ہوتے ہیں. اس لیے حدیث میں آتا ہے کم کرو, کم کم. یہ جو صحابی کو فرمایا لا تغضب, غصہ مت کرو, تو مطلب یہی تھا کہ جب بالکل ختم کرنے کی کوشش کرو گے تو کم ہو جائے گا. کیونکہ غصہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی آیا ہے, حضرت موسیٰ کو نہیں آیا تھا غصہ. جب آگے دیکھا بنی اسرائیل بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں, آپ نے غصے میں اپنے بھائی حضرت ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچنا شروع کر دی, غضبناک ہو کر, کہ یہ کیا ہو رہا ہے میرے جانے کے بعد. تو انہوں نے کہا یا ابن ام لا تاخذ بلحیتی ولا براسی, میرے سر کے بالوں اور داڑھی کے بالوں کو مت پکڑیے. میں نے ایک مسئلہ تھی کہ برائی سے نہیں روکا, کیونکہ یہ رکتے نہیں اور یہ 2 دھڑوں میں ڈیوائڈ ہو جاتے. یہاں بھی دیکھو حضرت ہارون نے نہی علی المنکر نہیں کی کہ فائدے کے بجائے نقصان ہوگا الٹا. تو خیر میں جلدی سے اپنی اصل بات کو سمیٹ کے ختم کرتا ہوں. تو خلاصہ یہ نکلا کہ بھائی چغلی میں اور برائی سے روکنے میں کیا فرق ہے, کہ چغلی کے نتیجے میں برائی کم نہیں ہوتی بلکہ معاشرے میں بگاڑ اور زیادہ پیدا ہوتا ہے, اور نہی علی المنکر سے بگاڑ کم ہوتا ہے. تو نہی علی المنکر کی کوشش کیا کریں, چغلیاں مت. دفتروں میں چغلیاں چل رہی ہیں نا,
اس کی ادھر لگا دی, اس کی ادھر چغلی لگا دی, اس کی ادھر چغلی لگا دی, اس کو یوں کر دیا. تو برائی تو ہر ایک میں ہوتی ہے. ہاں وہ ٹینشن والا واقعہ جلدی سے سنا دوں. وہ کہہ رہے تھے یار میں نا میرا میٹر گھوم جاتا ہے, میں وہی نہیں جہاز میں جو بیٹھے ہوئے تھے. تو اصل جواب ان کا یہ تھا کہ یہ سوائے بلڈ پریشر کے مریض بننے کے آپ کو کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا, لوگوں سے تعلقات بھی کیا ہو جائیں گے, خراب. تو میٹر سارا دن گھومتا ہی رہے گا آپ. لیکن میں نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا, میں نے کہا اچھا ہوں ہاں ہوں کر کے بس, اور کچھ بھی نہیں. کہ بھائی سمجھانے کے لیے پہلے ضروری ہے کہ آپ سے سلام دعا ہو, گپ شپ ہو, آپ ہم پر اعتماد کریں, ہم آپ پر اعتماد کریں, پھر آپ مریض بن کے آئیں, ہم سے پوچھیں کہ مفتی صاحب یہ بات درست ہے, تو میں بتاؤں گا کہ درست نہیں ہے, اس کو آپ مینیج کریں. لیکن مجھے پتا تھا وہ بس وہ بیچارے جو ان کو اللہ نے جتنی سمجھ دی وہ اپنے حساب سے کہ بھائی میں صحیح ہوں, تو سمجھانا شروع کر دیا. میں چپ رہا. تو ایسے موقع پہ چپ رہنا کیا ہے. اور ویسے بھی مجھے پتا تھا کہ میں نا جب سفر کر رہا تھا میری رات کی نیند بالکل نہیں ہوئی تھی, اور وہاں ایبٹ آباد میں میرا بیان تھا فوراً, تو میری نیند بالکل بھی نہیں ہوئی تھی. تو میں نے سوچا تھا 2 گھنٹے کی فلائٹ ہے, یہاں سو جاؤں گا, میں جہاز میں بیٹھے بیٹھے سو جاؤں گا. تو میں نے کہا ان کو میں نے جواب دیا تو پھر آگے سے یہ کہیں گے کیوں, پھر ان کو جواب دیا تو نیند گئی. تو جس مقصد کے لیے جا رہا ہوں وہ تو ہوگا نہیں. ٹھیک ہے نا, ایک لا حاصل بحث شروع ہو جائے گی. تو ابھی تو جو کچھ کہہ رہے ہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں, بہت اچھا ماشاء اللہ. جیسے ہی یہ چپ ہوں گے ہم اپنا آرام کریں گے. آپ بہت اچھے, بالکل سیٹنگ پہ چل رہے ہیں آپ. یہ تو نہیں کہا میں نے بہت اچھے سیٹنگ پہ چل رہے ہیں, لیکن دیکھنا پڑتا ہے, ہر چیز ہر آدمی کو بیان کرنے کی نہیں ہوتی. میں ایک دفعہ لاہور میں بس میں تھا, اس میں کوئی وہ مووی لگا دیتے ہیں نا, فلمیں نہیں لگا دیتے, تو LED لگا دیتے ہیں, فلم لگا دیتے ہیں. تو کیا ہوا ہے کہ وہ کوئی بیہودہ قسم کا جو ہے نا, انہوں نے کوئی فلم لگا دی, لوگوں کو اعتراض. لاہور کے تھے اچھے الحمدللہ, ہمارا معاشرہ بھی اتنا تباہ نہیں ہوا کہ کچھ بھی فیملی کے ساتھ لوگ جا رہے ہیں بیٹھے ہوئے لگا دو. تو میں پگڑی پہن کے بیٹھا ہوا ہوں, میں بھی منہ نیچے کر کے بیٹھا ہوا. تو مجھے بھی اچھا فیملی میرے ساتھ بھی تھی. اب ایک مصیبت ہوئی, وہ اس کے بعد سے میں نے ارادہ کیا فیملی کو لے کے بسوں میں سفر نہ کرے. یاد وہ ایک ہی سفر تھا, اس کے بعد مجھے نہیں یاد پڑتا کہ کبھی میں نے فیملی کے ساتھ بس میں سفر کیا ہو. تو کوئی کیا ہے, وہ کوئی انڈین فلم لگا دی انہوں نے. اب 2-4 لوگ پینٹ شرٹ میں نا, لبرل ٹائپ کے لوگ تھے, وہ کھڑے ہوئے, انہوں نے بولا بھائی یہ بند کرو, یہ کیا لگا ہے, عورتیں بیٹھی ہیں, لوگ بیٹھے ہوئے, کیا تم نے لگا دیا ہے. تو کنڈکٹر بند نہیں کر رہا. مجھے لوگ دیکھ رہے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کیوں نہیں کہہ رہے. میں نے کہا میری جو سوچ تھی نا, اس پورے بس میں ایک اکیلا میں ہوں جو سفید کپڑوں میں اور پگڑی میں بیٹھا ہوں. میں بولوں گا نا اتنا مزہ نہیں آئے گا. یہ کوئی پینٹ شرٹ والا کلین شیو بولے, اثر بھی جب ہوگا, کیونکہ ہر جگہ مولوی اگر بولے گا نا, لوگ کہتے ہیں یہ کباب میں ہڈی ہے. صحیح ہے نا, یہ کیا ہے, ان کا تو کام ہی ہے, ان کو تو ظاہر ہے ان کو تو یہ چیزیں پسند ہی نہیں ہوتی نا, یہ تو بولیں گے. اور وہ دور بھی تھا, وہ میرا خیال ہے 2006 کی بات ہوگی, وہ طالبان کا بڑا دور تھا. تو ویسے ہی میں نے کہا یہ تو کوئی خود دھماکہ ہو گیا, بولیں گے انہوں نے کروایا ہے بس میں. حالانکہ سب سے زیادہ غصہ تو مجھے آ رہا تھا. تو میں یہ سکھانا چاہ رہا ہوں کہ ہر جگہ ہر آدمی کی ٹانگ اڑانے کی, بھائی چپ کر کے منہ نیچے کر کے بیٹھے رہو. آپ دوسرے بول رہے ہیں اچھا کر رہے, وہ نہ بول رہے ہوتے پھر بھی میں کسی دوسرے کو آگے کرتا, یار آپ جا کے بند کروا دو. میں خود ایک لفظ میں کنڈکٹر کے سامنے گھننا بن جاتا, بھائی جاؤ تم جانو جہنم میں جاؤ, ہمیں کیا اس سے. تو ان لوگوں کے بولنے سے زیادہ اثر ہوتا, اس پہ اثر ہوتا ہے. یار اگر میں بولتا کہتے ہیں مولوی لوگ تو یہ تو اگر ہم کوئی قوالی بھی لگا دیں گے تو ہمیں اعتراض, تو بھائی ہمیں تو قوالی پر بھی ہوتا ہے. قوالی کون سا جائز ہے, قوالی سننا جائز ہے کیا, بالکل جائز نہیں ہے. تو وہ کہتا ہے یہ مولویوں کو تو قوالی بھی لگاؤ پھر بھی اعتراض ہوگا, تو ہماری بات کا اثر نہیں ہوگا سوائے گالیاں وہ گالیاں دینا شروع کر دے گا, یار اس مولوی کو نکالو باہر, دوسری بس میں بیٹھیں گے, وہاں ہو سکتا ہے اس سے زیادہ کوئی فوش فلم لگی ہوئی ہو. تو وہاں موقع ہے کوئی لبرل لوگ جو ہے نا جن پہ مولویت کی چھاپ نہیں ہے, وہ بولیں گے تو اثر زیادہ ہوگا. یار یہ پینٹ شرٹ والے کو بے حیائی بری لگ رہی ہے, اس کا مطلب اس کے برے ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہو سکتی. اور پھر یہی ہوا کہ اس نے وہ, مجھے تو بڑا اچھا لگا, وہ پینٹ شرٹ میں تھا لڑکا کلین شیو, وہ کھڑا ہوا, وہ 2-3 لوگوں نے تو بولا, وہ چپ کر کے بیٹھ گئے. بند نہیں ہے نا, وہ غصے میں آ گیا, اس نے بولا تیری ایسی کی تیسی, وہ اپنے لاہوری اسٹائل میں نا, میں بند کراتا ہوں تو ذرا نمبر دے اپنا. میں یہ
وہ بھائی بدماشی مجھے ایسا اچھا، میرا کہا اس کو گلے لگاؤں یار. میں نے کہا یار مزہ آ گیا استاد. میں نے کہا مزہ آ گیا بھائی، ہٹو بچے ہو گئے. اس نے بدماشی دکھانا شروع کی، پھر اس نے بند کیا اس کو. ٹھیک ہے نا. تو اب تو ہم جاتے ہی نہیں، اب تو گاڑی پہ لے کے جاتے ہیں کہیں بھی. اب یہ چھوڑ دیا ہم نے. تو یہاں بھی میں بتا رہا ہوں کہ ہر جگہ ہر آدمی ٹانگ ناڑ. ہم ایک جگہ دعوت میں تھے، ہمارے ساتھ ایک داڑھی والے دوست. اب وہ کھانا کو اتنا مزیدار، وہ دعوت میں نہیں سوری ہوٹل میں تھے، تو ہوٹل والے نے کھانا بنایا، کوئی اتنا مزیدار ذائقہ نہیں تھا. اب سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو میرے ساتھ ایک دوست ہے، ان کی اتنی لمبی داڑھی، بڑا حلیہ بھی ان کا ایسے جیسے علماء کا ہوتا ہے. وہ چیخ رہے ہیں یہ کھانا تم نے کیسے بنایا، یہ کیوں نہیں کیا، یہ یوں کیوں نہیں کیا. وہ کہہ رہے سر آپ کی داڑھی ہے ماشاء اللہ، آپ ذرا بات تو آرام سے کریں، داڑھی کے پہ کیوں آ رہے ہو. وہ داڑھی پہ آ گئے نا وہ مولانا، داڑھی کو تم نے کیوں بولا. مجھے برا لگ رہا تھا. میں نے کہا یار کھانا خراب بننا اتنا برا نہیں ہے، اس موقع پر اس داڑھی والے کا بولنا زیادہ برا ہے. اس موقع پر آپ کو خاموش رہنا چاہیے. یار وہ جب سارے بیٹھے ہوئے چپ کر کے کھا رہے ہیں، اتنا برا تو نہیں ہے نا کہ چپ کر کے نکل جاؤ. آپ کو تو دیکھو اس زمانے میں دیندار آدمی جو ہے نا، چلتی پھرتی تبلیغ ہے وہ، اس کو اپنے وقار کا خیال دوسروں سے زیادہ رکھنا ہے، اس کو تو ان چیزوں کو برداشت کرنا ہے. اس کو تو صرف اپنا امیج، ابھی یہ امیج ایسا خراب کر دیا ہے نا علماء کا، صلحاء کا، داڑھی والوں کا، میڈیا نے. اتنا ہے خراب نہیں ہے لیکن امیج خراب کر دیا گیا ہے پروپیگنڈا کر کے کہ یہ بد اخلاق ہوتے ہیں، یہ ہلڑباز ہوتے ہیں، یہ یوں ہوتے ہیں، یہ فتوے لگاتے ہیں، یہ دھماکے کرتے ہیں. ایسا امیج خراب کیا. آپ کو تو ایسا میٹھا بننے کی ضرورت ہے، اگلا آپ کے اخلاق کو دیکھ کے، آپ کی باتوں کو دیکھ کے مائل ہو آپ کی طرف، وہ ڈرے نہیں کہ یار یہ کبھی بھی کچھ بھی فتویٰ لگا سکتا ہے. انہوں نے تو وہ اتنا وہ کیا اس ہوٹل والے کو سنائی. اب دوست بھی تھے ہمارے، میں انہی کے سامنے کہتا کہ غلط کر رہے ہیں تو وہ دوستی خراب ہوتی ہے. وہ دوست جب باہر نکلا ہے تو میں نے پھر ہوٹل کے مینیجر کو جا کے کہا، میں نے کہا یار یہ بیچارے غصے کے تھوڑے تیز ہیں، تو میں ان کی طرف سے سوری کر رہا ہوں. میں نے کہا کھانا کوئی اتنا برا بھی نہیں تھا، اچھا کھانا تھا، تھوڑا سا یہ ہے کہ آپ اس کو ذرا تھوڑا اور یہ ٹیسٹ چینج کر لیں. اس طرح کر کے دو چار ہلکی پھلکی باتیں کی. میں نے کہا یہ اس کا برا نہ مانیں گے، یہ تھوڑے غصے کے کیا ہیں، بلڈ پریشر کے مریض ہیں. آہستہ سے بولا کیونکہ سن لیتے تو پھر جتنا غصہ ان پر اس سے زیادہ. تو میں نے ایسے سوری کر کے ٹھنڈا ٹھاڑ کے وہ بڑے مطمئن ہوئے، نہیں جو ہے نا بڑے خوش ہو گئے. تو چغلی میں اور فرق سمجھ میں آ گیا، نہی المنکر میں کیا فرق ہے. تو چغل خور مت بنے بھائی، معاشرے کی اصلاح کی کوشش کریں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. سوالات بھی جلدی جلدی نمٹا لیتے ہیں. ہمارے یہاں کی عورتیں یہ سمجھتی ہیں کہ سونے کے زیورات جو استعمال میں ہو اس پر زکوٰۃ نہیں ہے، جو استعمال کے علاوہ رکھے ہوں اس پر زکوٰۃ دینا ضروری ہے. استعمال کے زیور پر بھی زکوٰۃ دینا ضروری ہے فقہ حنفی میں. باقی جو دیگر فقہائے مالکیہ، شافعیہ اور حنابلہ، ان کے ہاں استعمال کے زیور پہ زکوٰۃ نہیں ہے. لیکن اس بارے میں بھی امام حنیفہ کا موقف بہت مضبوط ہے. صحیح حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ عورتیں آئیں، ان کے ہاتھ میں سونے کے کنگن تھے. آپ نے فرمایا کہ تم ان کی زکوٰۃ دیتی ہو؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا کیا تم یہ چاہتی ہو کہ قیامت کے دن آگ کے کنگن تمہارے ہاتھ میں پہنائے جائیں؟ تو وہ تو ان کے ہاتھ میں تھے نا. صاف پتہ چلتا ہے کہ جو زیور استعمال میں ہو اس پہ بھی زکوٰۃ فرض ہے. میری بیٹی ہے، اس کی عمر 10 سال ہے، اس کو بلڈ کینسر ہے. اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے. بھائی اس کا نام سونیا ہے. جو کسی نے بتایا کہ یہ نام صحیح نہیں ہے، غلط ہے، نام وام سے کچھ نہیں ہے، بلڈ کینسر ہے، اس کا علاج کرائیں. ہماری بھی دعائیں، اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرمائے. مفتی صاحب آپ اپنا قیمتی وقت اپنے خاص مریدوں کے لیے نکالیں، مسئلے مسائل کے لیے نہیں بلکہ سب سے خصوصی ملاقات ہو جائے. میں نے ایک سلسلہ شروع کیا تھا خصوصی ملاقات کا. ایک تو ہوتا ہے خصوصی، ایک ہوتا ہے خصوصی، بہت زیادہ خصوصی. جیسے ایک ہوتا ہے نا طفیلی، ایک ہوتا ہے طفیلی. سنا ہے وہ؟ یار اتنے پرانے گھسے پٹے لطیفے ہو گئے آپ نے سنے نہیں. وہ ایک آدمی کسی کے یہاں گیا، دعوت پہ انوائٹ تھا نا، دوسرا بندہ بھی اس کے ساتھ مل گیا. پہلے نے پوچھا تو میرے ساتھ کیوں آ رہا ہے؟ کہا تو کہاں جا رہا ہے؟ کہ میں تو دعوت پہ جا رہا ہوں، مجھے بلایا ہے. کہا مجھے بھی لے جا. بھائی تجھے بلایا نہیں کیسے لے جاؤں؟ کہنا طفیلی ہے. کہہ دینا کیا ہے؟ طفیلی بھی ہوتے ہیں نا ساتھ میں. چل بھائی آگے گیا، ایک اور بندہ ملا. کہاں جا رہے ہو؟ جی ہم دونوں تو دعوت پہ جا رہے ہیں، مجھے بھی لے جاؤ. بھائی کیسے لے جائیں، میں اصل ہوں، یہ طفیلی ہو گیا. تو کیا کہہ رہا ہے؟ میں طفیلی کا بھی طفیلی. چلو یار تو بھی آ جا. دو ایک کے تین ہو گئے نا. آگے گئے، ایک اور بندہ ملا. ہاں بھائی کہاں جا رہے ہو؟ دعوت پہ جا رہے ہیں، مجھے بھی لے جاؤ. او بھائی کیسے لے جائیں، میں اصل یہ چلو طفیلی، یہ طفیلی. تو کیا؟ اس نے کہا چھوڑ دو، مجھے پہلے سے جانتا ہے وہ. تجھے پہلے سے جانتے ہیں تو ٹھیک ہے. گئے تو ایک کے چار دیکھ کے نا میزبان کے ہوش اڑ گئے. آپ کون؟ بھائی میں تو وسیم بھائی ہوں، آپ نے مجھے دعوت پہ بلایا. یہ کون ہے؟
یہ طفیلی ہیں, یہ کون ہے, یہ طفیلی, یہ الو کا پٹھا کون ہے. اب غصہ آ گیا نا اس کو کہ یار یہ طفیلی, یہ طفیلی, اب غصہ آ گیا الو کا پٹھا کون ہے. تو اس نے کہا میں نے نہیں کہا تھا مجھے پہلے سے جانتا ہے یہ, اور ایک دم گھس گیا. کہا حضرت تو مجھے پہلے سے جانتے ہیں. ٹھیک ہے, تو ہم نے خصوصی نہیں خصوصی ملاقات کا ٹائم نکالا تھا. رش اتنا ہو گیا تھا, پھر ہر آدمی کو علیحدگی میں بات کرنی تھی, تو وہ سیٹ اپ بنا نہیں. تو البتہ یہ ہم سوچ رہے ہیں کہ ایک مجلس ایسی رکھی جائے, خصوصی ملاقات نہ ہو, کھلی ملاقات ہو, کھلی ڈلی, اس میں بیان نہیں ہوگا, مسائل نہیں ہوں گے. مہینے میں 1 دفعہ یا 2 دفعہ ایسی مجلس رکھیں گے کہ بھئی آ رہا ہوں, بس کھلی ڈلی ملاقات ہوگی. بھائی جس نے جو پوچھنا ہے پوچھے, ٹھیک ہے نا. وہ آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ ہیلو ہائے والی وہ ہم کوشش کر رہے ہیں. باقی خصوصی ملاقات کا تو ایک وہ بنایا ہوا ہم نے. مفتی صاحب آج کے بیان کے مطابق کیا 8 مارچ کی ہونے والی مارچ کے خلاف شہر بھر میں ہونے والے بالکل حصہ بننا چاہیے. اس مارچ کے خلاف انتہائی بیہودگی پھیلائی جا رہی ہے, اس کے خلاف جو بھی مارچ ہو رہا ہے, دھرنا ہو رہا ہے, اس میں شرکت کرنی چاہیے. آپ کے چینل آس مفتی طارق مسعود پر سوال پوچھنے کے لیے کیا جینٹس کے لیے ویڈیو بنا کر سوال بھیجنا ضروری ہے یا لڑکے بھی آڈیو بھیج سکتے ہیں؟ میں نے پیسے جمع کر کے آپ سے سوال پوچھنے کے موبائل لیا تو وہ چوری ہو گیا. بھائی ہم نے مسائل کا رش کم کرنے کے لیے یہ لازم کیا کہ لڑکے یا مرد حضرات ویڈیو میسج بھیجیں گے. اس سے کیا ہوتا ہے, جو زیادہ سنجیدہ ہوتے ہیں نا وہ پوچھ لیتے ہیں. آڈیو میں بیٹھے بیٹھے کسی کو کہیں بھی بیٹھا ہوا ہے نا, واش روم سے بندہ نکل نہیں رہا, اس کو دیر ہو رہی ہے تو آڈیو بنا کے ہمارے پاس بھیج دی, ایسے بہت ہوتا ہے. تو ویڈیو میں تھوڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے. موبائل آپ کا چوری ہو گیا, آپ دوسرا خریدیں, اللہ تعالیٰ آپ کو نیا موبائل دلائے. اگر کوئی بندہ کسی جگہ پڑا, اتنا لمبا اور رائٹنگ بھی ایسی ہے سمجھ میں نہیں آ رہا, ٹائم کم ہے, میرے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں نا, مجھے فوراً شارٹ ہونا ہے مارکیٹ سے, میں ایک دم نکل جاؤں گا ابھی. مفتی صاحب دعائے قنوت سے مزید دعاؤں کا اضافہ کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں, جیسے شافی حنبلی وغیرہ پڑھتے ہیں اس طرح وطر میں حناف کے نزدیک دعائے قنوت کے ساتھ ضرور مسنون دعائیں پڑھ سکتے ہیں. بالکل, صرف ایک ہی نہیں ہے, دعائے قنوت کے علاوہ جو اور دعائیں ہیں, اللہم اہدنا فیمن ہدیت وعافنا فیمن عافیت, یہ بھی پڑھنی چاہیے, حدیث سے ثابت ہے. بچوں کو حج پہ لے جانے کا کیا حکم ہے؟ اس بچوں کو حج پہ لے جانا جائز ہے؟ جائز ہے, بالکل لے جا سکتے ہیں. بہتر یہ کہ ان کو بھی احرام پہنا کے پوری وہی پابندیاں کرائیں, لیکن ان کا حج ہوگا نہیں. گورنمنٹ اسکیم کے تحت 2 سال سے کم عمر کے بچوں کا خرچہ بھی 30,000 ہے, اکثر لوگ لے جا سکتے ہیں. یہ سوال سے آگ لگ جائے گی, اس کا میں نے جواب دیا نا. حق بات کروں گا, ہضم نہیں ہوگی, دھڑے بن جائیں گے, کچھ کہیں گے مفتی صاحب صحیح کہہ رہے ہیں, کچھ کہیں گے غلط کہیں گے. وہی ہے کہ اس سے پرچی پہ کسی نے سوال پوچھا ہے, اس کے جواب کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اسے اپنے سگنیچر کیے ہوئے انہوں نے بہت سارے, جہاں میرا رشتہ لگا ہے وہاں لڑکی والوں کو بہت سمجھانے کے باوجود بارات کر رہے ہیں. کیا ہم وہاں شرکت کر سکتے ہیں؟ بہت اچھی طرح سمجھا دیا پھر بھی کر رہے ہیں تو آپ کا فرض ادا ہو گیا. باقی بارات میں آپ اس لیے نہیں شرکت کریں گے, بارات ہے آپ کی شادی ہے تو آپ نے تو جانا ہے نا. آپ بولو میں نہیں آ رہا, یہ میں نہیں آ رہا, تو پھر نہیں آ رہے تو پھر شادی کیوں کر رہے ہو؟ بارات غلط چیز ہے, لیکن اگر وہ لڑکی والوں کی ذمہ داری ہے نہ کریں اور آپ سمجھا دیں نہیں کرنی ہے مضبوطی سے, پھر بھی کر رہے ہیں تو آپ جاؤ اپنے نکاح میں جاؤ, وہ تو جانا پڑے گا. وہاں بیٹھو گے تو پھر کھانا بھی کھانا پڑے گا, تو وہ ان کا ہیڈیک ہے یار. ٹھیک ہے, کافی ہے. سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک و نتوب الیک. Thanks for watching. Don't forget to like, comment, share and subscribe to Mufti Tariq Masood Speeches channel.